شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان مبارک پرکیف ساعتوں میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان المبارک کی اسپیشل آواز آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک عظیم صحابی رسول سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان عظیم ہیں، عظمت، رفعت اور شان میں وراء الوراء ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو عظیم کہکشاں، اسی کے ایک چمکتے مہکتے دمکتے ستارے سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، وہ سابقون الاولون میں شامل ہیں، تمام غزوات میں شامل ہونے والے ہیں، ہجرت فرمانے والے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح کامل محبت رکھنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں رہنے والے اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہستیاں ہیں کہ لا تمس النار رعانی او من رعانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، زیارت کی، انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ جس خطہ زمین پر وصال پائیں گے، جب کل روز محشر اٹھیں گے، اس خطہ زمین کے لوگوں کے لیے یہ قائد بھی ہوں گے، لیڈر بھی ہوں گے، راہبر و رہنما بھی ہوں گے، اور نور بھی بن کر اٹھیں گے۔ تو حقیقت میں یہ نوری کہکشاں کے نوری ستارے، انہی کا آج تذکرہ پاک ہوگا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، شعبہ تدریس سے منسلک جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کے لیے جناب قاری مبشر حسنین قادری صاحب، جو MPhil اسکالر بھی ہیں۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین سامعین، سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا ابتدائی تعارف کیا ہے، کس خاندان علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے اسلام قبول کیا، یہ چیزیں جاننے کے لیے ہیں۔ علامہ صاحب اسی حوالے سے بتائیے گا ان کے ابتدائی حالات، قبول اسلام، پھر اسلام کی خاطر ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد، ہجرتیں، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیسے اسلام میں رہ کر اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے آپ کا 9 نیوز کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ مرحبا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت بڑی معروف شخصیت ہے۔ ابتدائی اسلام میں انہوں نے ہی اسلام قبول کر لیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں بھی شرکت ہو گئی ان کی، سابقون میں بھی آگے، مہاجرین میں بھی آگے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت فرمائی۔ تو ان کا ابتدائی تعارف اور سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ اس سے بڑا ٹائٹل اور اس سے بڑا کوئی خطاب نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے، تو اس سے بڑا تو خطاب کوئی اور ہو نہیں سکتا، نہ ہی کوئی پہچان ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کا اگر بنیادی طور پہ ابتدائی تعارف دیکھا جائے تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحرا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور کندی خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ یہ بڑا مشہور قبیلہ ہے، ان کو مقداد بن عمر الکندی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا نام زیادہ معروف مقداد بن اسود ہے۔ یہ معروف نام اور احادیث میں بھی زیادہ اسی نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بحرا میں رہتے تھے، وہاں پہ ان کے خاندان کے کسی فرد نے کسی کا قتل کر دیا۔ اب انتقام کے لیے وہ لوگ آتے اور ان کو بھی پریشانی ہوتی۔ انہوں نے اس علاقے کو اس پریشانی کی وجہ سے چھوڑ کر کندہ علاقے میں چلے گئے، جہاں پہ ان کے خاندان کے اکثر حضرات موجود تھے۔ وہاں پہ انہوں نے سکونت اختیار کی، لیکن وہ لوگ پیچھے بھی پہنچ گئے، اور جتنے لوگ بھی کندہ میں پہنچے تھے ان کا تعاقب انہوں نے کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے خاندان کے کسی فرد نے قتل کیا تھا۔
جب وہاں سے پریشان ہوئے تو انہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ میں آ کے سکونت اختیار فرمائی. یہ تو ساری ان کی ہجرتیں ہی ہو رہی ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک شخص کے پاس آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ آ کر انہوں نے سکونت اختیار کی. اور اس شخص کے پاس آ کر انہوں نے جب سکونت اختیار کی تو وہ اسود نامی تھا، تو جس کی وجہ سے اس کو اس کے ساتھ پیار بھی تھا. حلیفانہ معاہدہ جب انہوں نے کیا تو اس نے اپنا متبنہ بنا لیا، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا. اب مکہ کے علاقے میں وہ معروف ہو گئے مقداد بن عمر کی بجائے مقداد بن اسود کے نام سے. تو اسود بن یغوث کے پاس جب انہوں نے پڑاؤ کیا، قیام کیا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اس نسبت کے ساتھ یہ معروف ہو گئے مقداد بن اسود. تو یہی نام زیادہ ان کا پھر چلنے لگا اور ابن اسود کے نام سے بھی ان کو پکارا جاتا رہا. تو یہ وجہ تھی، اور مکہ میں ان کا آنا اسی وجہ سے ہوا تھا کہ آپ اس انتقام کی وجہ سے جو لوگ پیچھے آتے تھے اور ان کو ناجائز پریشان کرتے تھے، یہ چلتے چلتے اس میں ملوث بھی نہیں، یہ اس میں ملوث بھی نہیں. اسی طرح اسلام کی نور کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کی روشنی پھیلتی ہے، اسلام کا نور جو ہے پھیلتا ہے، تو پھر یہ اسلام کو بھی ابھی یہ آ کر صحیح طرح قیام پذیر نہیں ہوئے تھے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان حق فرما دیا. اعلان نبوت فرمانے کی دیر تھی، اسلام کی کرنیں، سورج کی کرنیں روشن ہوئیں، اسلام کا سورج بلند ہوتا گیا، ان کے دل میں کرنیں جب پڑیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دعوت حق ہے، یہ دعوت باطل نہیں ہے، بلکہ یہ حق کی دعوت ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے. انہوں نے اسلام کے قریب ہونے کی کوشش کی اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اسلام کے شیدائی ہو گئے، دل میں اسلام کی تعلیمات گھر کر گئیں. اور دیکھیں کہ ان کو 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان میں یہ 7ویں نمبر پر ان کا شمار ہوتا ہے. کتنا پہلے حضور کے ساتھ یہ شامل ہو گئے، پھر حضور کے ساتھ بڑا پیار، حضور کے ساتھ بڑی محبت، حضور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کی نظر رکھتے تھے. تو یہ حضور کی خدمت اور معیت میں ہمیشہ رہے. یعنی شروع میں ہی گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور اسلام کے ہی ہو کر رہے. جی، اسلام کی خدمات کرنا شروع ہو گئے. اور ابتدائی اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات تھیں، ساری مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، اور اتنی مشکلات کہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی، ان کو پریشان کیا جاتا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. اور حق پسندی جنہوں نے کی اور حق کا اعلان کیا، اس کو تکلیف پہنچائی گئی. علامہ صاحب، اس میں اگرچہ جو قریش میں سے صحابیت کا شرف پانے والے تھے ان پر بھی ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن جو باہر سے تھے یا غلام تھے ان کو وہ تھوڑا ایسے سمجھتے تھے، آسان ہدف سمجھتے تھے، ان پہ زیادہ ظلم و ستم ہوتا. کیونکہ ان کے وہاں پہ آباء و اجداد موجود نہیں تھے، بڑے سردار موجود نہیں تھے. اگر قبیلہ قریش کے کسی فرد یا کسی اس میں قبیلہ کسی شاخ کے بندے کو اگر کچھ کہا جاتا تو وہ سارے قبیلے والے اپنے خاندان کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوتے. لیکن جب یہ باہر کے لوگ ہوتے یا غلام ہوتے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان ہستیوں کو کس انداز میں تکلیف پہنچائی گئی. انہی میں حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے کہ جن کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. یہاں تک کہ جب برداشت سے کام باہر ہوا تو حضور کی اجازت کے ساتھ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ میں کچھ دیر قیام کیا اور یہ فضا ادھر کچھ ایسی قائم ہوئی، وہاں افواہ پھیل گئی کہ قریش کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہو گیا ہے، صلح ہو چکی ہے. اب یہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا اپنے شہر میں رہتا ہوں، حضور کی نگاہوں کے سامنے رہنا اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. حبشہ سے پھر واپس مدینہ طیبہ میں یہ تشریف لے کر آئے. جب مدینہ میں آئے تو یہ وہ زمانہ تھا، جب مکہ میں آئے تو یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ جانے کی تیاری ہو رہی تھی. مدینہ جانے کے لیے مسلمان آئے دن کوئی مسلمان تشریف لے جاتا حضور کے حکم کے ساتھ، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہجرت فرما گئے. کسی وجہ سے، اپنی کسی ذاتی وجہ سے یہ اس وقت تو ہجرت نہ کر سکے حضور سے پہلے، حضور کے بعد انہوں نے ہجرت فرمائی. اور ہجرت کرنے کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ہجرت کرنے جب حضور ہجرت فرما گئے تو آئے دنوں کافروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی لشکر جاتا اور کوشش کرتا کہ مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعاقب کیا جائے. انہی میں ایک فوجی دستہ اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں گیا. یہ اس کا مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمان وہ نہیں ہوئے تھے. تو اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں کافروں کا جو لشکر گیا، جو ایک وفد گیا، اس لشکر میں یہ شامل ہو گئے
اور ان کے ساتھ ایک عتبہ بن غزوان نامی صحابی رسول تھے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ دونوں صحابی ان کے اندر شامل ہو کر گئے اور راستے میں مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اتنی زبردست لڑائی ہوئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ اس قافلے سے نکل کر اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی قافلے اور یہ قافلہ جب جدا ہوا تو اس مسلمانوں کے قافلے کے ذریعے یہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ تو ان کی ہجرت کا یہ واقعہ ہے کہ یہ اس انداز میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر مدینہ طیبہ میں پہنچ کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاص قبیلے کا نام لیا اور کہا کہ تم فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں پر سکونت اختیار کرو، اور وہاں پہ 4 بکریاں حضور نے خود ان کو عطا فرمائیں جو حضور کی تھیں، اور فرمایا اس کو لیں اور اس کے ساتھ اپنا گزارا کریں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، اور جب یہ وہاں پہ سکونت پذیر ہو گئے اور وہاں پر رہ کر انہوں نے خوبصورت زندگی گزارنا شروع کی، اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے حوالے سے وہاں پر بھی انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ بکریاں ویسے بھی باعث برکت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت میں پلنے بڑھنے والی بکریاں، ان میں تو پھر کیا ہی برکتیں ہوں گی، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ، سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے خصائل، ان کا مبارک حلیہ، اس سے بھی ہمیں فیضیاب کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے صحابہ کرام کیسے عظیم حسن و جمال کے بھی پیکر ہوا کرتے۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طویل القامت تھے، قد مبارک بڑا طویل تھا، اور اسی طرح عظیم البطن بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جسم مبارک فربا تھا، قوی تھے، طاقتور بھی تھے، قوی بھی تھے، اور ساتھ ہی طویل قد، اور یہ آپ کی شخصیت کو بڑا روبدار بناتا تھا، ایسے جیسے کوئی طاقتور پہلوان ہو۔ بالکل اسی طرح، اور خوبصورت انداز میں ان کا چلنا، ان کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بال مبارک بھی بڑے گھنے تھے، اور خوبصورت داڑھی تھی، جیسے قد و قامت اور صحت مبارک تھی، اسی طرح داڑھی مبارک بھی فربا اور صحیح کثیف داڑھی تھی، تو بڑا چہرہ خوبصورت لگتا تھا، حسین اور جمیل ان کی شکل و شباہت تھی، روب اور حیبت اور دبدبہ، پھر ایمان کی قوت ساتھ شامل ہو گئی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ پھر ان کے کچھ ذاتی خصائل تھے، خصوصیات تھی، آپ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، اور خوبصورت انداز میں تیر چلایا کرتے تھے، اور تیر چلانا ان کا ایسا تھا کہ جب تیر چلاتے تھے تو ہدف پہ پہنچتا تھا۔ تیر چلانے میں ماہر ہونے کے ساتھ جنگی صلاحیت ان کے پاس بہت زیادہ تھی، اور ان کے سامنے اگر کوئی آ جاتا تھا تو پھر وہ دشمن واپس نہیں جاتا تھا، جو ان کے زد میں آ جاتا تھا وہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ یعنی عظیم مہاجر بھی ہیں، عظیم مجاہد بھی ہیں، عظیم صحابی بھی ہیں، اور طاقت اور حسن و جمال، روب و دبدبہ، اللہ تعالیٰ نے ساری عظیم خوبیوں سے آپ کو نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ، فوجی جرنیل ہونے کے ساتھ، یہ فوجیوں کے جرنیل ہوتے تھے، ان کے افسر ہوتے تھے، اس کے باوجود ان کی طبیعت میں انتہائی سادگی تھی، یہ نہیں عاجزی اور انکساری، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مگن رہنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، یہ ان کے ذاتی خصوصیات تھیں۔ بہت خوب کہ اتنا طاقتور اور اتنا حسن و جمال کا پیکر بھی ہونا، اور اتنی چیزوں میں مہارت ہونا، تو کہیں نہ کوئی بات آ جاتی ہے کہ بھائی میرے پاس تو یہ بھی خوبیاں، یہ بھی خوبیاں، لیکن عاجزی ان کی ساری اور سادگی کا پیکر صحابہ کرام علیہ رضوان۔ ناظرین سامعین، صحابہ کرام علیہ رضوان تمام کے تمام وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کے مصداق ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھلائی، خیر اور جنت کا ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اسی کہکشاں کی یہ عظیم ایک موتی ہیں، عظیم لڑی ہیں، سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں، سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ اپنے اس پروگرام کا اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری مبشر حسین قادری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب قاری مبشر حسین قادری صاحب۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جب راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر علا والموج طغى،
میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لمیا تین نظیروں کا فی نظر نسلے تو نہ شد پیدا جانا انا فی عطشی وصفا ہارے ریم جیم ریم جیم برس ہارے ریم جیم ریم جیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول لا یا حبیب اللہ اروح فدا کا فاسد حرکات یک شولا دیگر برا زان عشقا یک شولا دیگر برازان عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا بس خام خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. ناظرین و سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی ان کے تذکار پاک ہو رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہو رہی. ان بابرکت لمحات میں سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ جنہیں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. مدینہ طیبہ آپ ہجرت فرماتے ہیں اور کیسا آپ کا ہجرت کا واقعہ کہ ہجرت کے دوران بھی قربانیاں دے رہے ہیں, جد و جہد ہمیں نظر آ رہی ہے. بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ حقیقت میں اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہی گزرتا ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ وہ کوشش میں ہوتا ہے, وہ سٹرگل میں ہوتا ہے. یہی جہاد ہے. جہاد پر جب ہم دیکھتے ہیں جہاد اکبر بھی ہے, جہاد اصغر بھی ہے, جہاد بالسیف, جہاد باللسان, جہاد بالقلم. تو یہ ساری جہاد کی اقسام ہیں اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق اور جیسا موقع ہوتا ہے اس کے مطابق. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان حقیقت میں ان کے تذکار پاک اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کی ذات مبارکہ سے بھی ہم روشناس ہو سکیں, ہماری آنے والی نسلیں روشناس ہوں.
نوجوان بچے بچیاں انہیں پتہ ہو کہ ہمارے عظیم ہیروز کون ہیں، وہ یہی ہستیاں ہیں۔ آج ہم نے کچھ ماورائی اور خیالاتی جو لوگ ہیں انہیں اپنا ہیرو بنا لیا۔ حقیقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ، علماء، فقہاء، صلحاء، عرفاء، نجباء، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ بہرحال سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، علامہ صاحب ان کی ہجرت کا واقعہ آپ نے بیان کیا۔ ہجرت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت رفاقت میں پرماننٹ رہے، زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کرتے، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے، روشن منور کرتے۔ پھر کیسے انہوں نے مدینہ طیبہ کی زندگی گزاری، غزوات میں کیسے شرکت کی، اور پھر یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ تک نہیں رہتا، ظاہری حیات مبارکہ تک، بلکہ بعد میں خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی ان کی قربانیاں، ان کا جہاد، ان کے جد و جہد جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اس پر کلام کیجیے۔ حضرت سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معروف غزوات کے اندر شرکت فرمائی۔ غزوہ بدر سے لے کر مصر تک کے تمام معرکوں کے اندر یہ پیش رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر سارے غزوات اور بعد کے جتنے بھی معرکے ہیں تمام کے اندر ان کا وجود نظر آتا ہے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کے اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کام کیا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ان کا خطاب بڑا معروف ہے۔ غزوہ بدر میں جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صف بندی فرما رہے تھے اور صحابہ کرام کی رائے لے رہے تھے، شورا کی جو مجلس لگی ہوئی تھی، تو اس میں حضور نے آراء لی صحابہ کرام سے کہ بتائیں اب آپ کا کیا نظریہ ہے۔ ہم کسی اور طرز سے نکلے تھے، اب کسی اور طرز پہ ہم نے جانا ہے، اب 1000 کا قافلہ ہمارے مقابلے کو آ رہا ہے، اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، ان دونوں کو بٹھا دیا کیونکہ حضور انصار کی رائے لینا چاہتے تھے۔ تو ابھی حضور کچھ کہنے ہی والے تھے ان دونوں اصحاب کے بعد، تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو کے انہوں نے بڑا زبردست خطاب فرمایا، بڑے سادہ الفاظ میں اور بڑے خوبصورت اور جامع الفاظ میں، جانفشانی کے ساتھ، اور ایسے الفاظ میں کہ صحابہ کرام کے اندر ایک ایسی لہر دوڑ گئی کہ کب سامنے دشمن آئے اور ہم اس کو نیست و نابود کر دیں۔ جی صحیح موٹیویشن دی جس کا حق بنتا ہے۔ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں دعوت حق دی، ہم نے قبول کی، اب آپ جہاں بھی لے کر جائیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے، جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ ہمارا خون گرے گا۔ یا رسول اللہ بخاری شریف کے یہاں بھی یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ آپ برق الغماد تک بھی آپ ہمیں لے جائیں، ہم وہاں تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ جب آپ کے کہنے پہ دنیا کے کسی بھی کونے دور دراز دنیا میں کہیں بھی لے جائیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، یہ کہنے کی دیر تھی کہ صحابہ کرام کا جوش و جذبہ بڑھ گیا، اور صحابہ کرام جو انصار تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور سب نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر پوری عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش کہ اس وقت میں اس عمر کو ہوتا کہ میں میدان بدر میں اتر سکتا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اس میدان بدر سے پہلے جو خطاب حضرت مقداد بن اسود نے فرمایا ہے، اے کاش کہ وہ خطاب کرنے والا میں ہوتا، وہ بات کرنے والا میں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں میں حضرت مقداد کے ساتھ تھا، کبھی دائیں ہوتا تھا کبھی بائیں ہوتا تھا، اور وہ ساتھ مجھے زندگی بھر کبھی نہیں بھولا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت جن کے ساتھ پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جن کے خطاب کو حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے فقیہ حضور کے صحابی وہ پسند کرتے ہیں اور ان کی جگہ ہونا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، تو ان کا خطاب پھر کتنا ایمان افروز خطاب ہوگا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بار صحابہ کرام ہیں، جی، اور عبداللہ بن عمر صغار صحابہ کرامین عمر کے حوالے سے کم سن ہیں، تو اس سے مطلب یہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، عالم ہوں یا فقیہ ہوں، محدث ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہوں، ان کے لیے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور یہ جہاد اور جذبہ شوق شہادت
یہ مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے، اور جو جہاد میں پیش ہوتا ہے وہ ان کا دوست ہوتا ہے. جیسے حضرت مقداد بن اسود یہ پیش تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کا ساتھ پسند کیا، حضرت ابن عمر نے بھی اس کو پسند فرمایا. اور غزوہ بدر کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک روایت ملتی ہے کہ 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور بعض نے یہ لکھا ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ صرف ایک ہی گھوڑا تھا مسلمانوں کے پاس، اور وہ گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کے پاس تھا. صرف ایک ہی مجاہد گھوڑے پر سوار تھا اور وہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. اس کے بعد کے جتنے بھی غزوات ہیں، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، تمام غزوات کے اندر آپ اپنے قدموں پر چل کر آئے ہیں، اپنے گھوڑے کو اختیار نہیں فرمایا، اپنے قدموں پر چل کر آئے ہیں اور جہاد فرمایا ہے اور پامردی کا مظاہرہ فرمایا ہے. غزوہ احد کے اندر بھی آپ کی جان فشانی نظر آتی ہے، غزوہ خندق کے اندر آپ کی محنت نظر آتی ہے، اور حضور کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ لے کر حاضر ہونا یہ نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو خیبر کے غزوہ کے بعد ان کو خیبر میں زمین عطا فرمائی. خیبر یہ ان کی ویسے تجارت کا کام تھا، تجارت کے شعبہ کے ساتھ منسلک تھے، اور حضور نے وہاں پر جو زمین عطا فرمائی اس زمین پر انہوں نے سکونت اختیار فرمائی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کی ان پر بارش ہوا کرتی تھی. کبھی بکریاں عطا فرماتے، کبھی فلاں محلے میں جا کر قیام پذیر ہو جاؤ یہ جگہ عطا فرماتے، کبھی خیبر کے مقام پر ان کو جگہ عطا فرماتے. اور یہ وہ جگہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر اس کو خرید لیا اور اس کو خرید کر اپنی مملکت کے اندر شامل فرما لیا، اپنے وقف کر دیا اور رعایا کے لیے اس کو عام کر دیا. تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضرت مقداد بن اسود بھی کہا جاتا ہے، یہ صحابی رسول، ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں وہ ضرور بتانا چاہوں گا. حضور ایک دن ان کے محلہ میں تشریف لے کر آئے جہاں پر 4 بکریاں یہ حضور کی پال رہے تھے اور خود اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے، فیض حاصل کر رہے تھے. اور صحابہ کرام تو اگر حضور کی قصوہ ان کو مل جاتی ہے تو وہ اس کو سنبھالنے میں، اس کی خدمت کرنے میں اعزاز سمجھتے ہیں. ان کو 4 بکریاں حضور نے عطا فرمائی اور اس سے فیض حاصل کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر آئے حضور، اور کچھ دیر کے لیے حضور نے کچھ دن کے لیے قیام فرمایا، اور انہی کے ساتھ کھاتے پیتے اور ان کے ساتھ ہی حضور رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت کہیں باہر تشریف لے گئے. حضرت مقداد کافی بھوک میں تھے اور بکریوں کا دودھ دو کے جو رکھا تھا وہ پہلے خود پی چکے تھے. حضور کے حصہ کا جو پڑا تھا وہ اتنا بھوک کے عالم میں تھے کہ حضور کو کچھ دیر ہو گئی تو یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کسی انصاری کے گھر میں دعوت ہو، اس لیے حضور کچھ کھا پی کر سیر ہو کر تشریف لے کر آئیں گے. انہوں نے یہ سمجھا تو حضرت مقداد نے حضور کے حصے کا جو دودھ پڑا تھا وہ بھی پی لیا. دودھ پینے کے بعد جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حضور نے برتن کی جانب جب ہاتھ بڑھائے تو آپ شرمندگی کی وجہ سے چھپ گئے، آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو گئی. وہ صحابی رسول جو طویل القامت تھے، عظیم البطن تھے، ایک بہادر نوجوان تھے، رسول کائنات کا ادب و احترام ایسا ہے کہ حضور نے جیسے ہی پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو گئی اور شرمندگی کے آثار نمایاں ہو گئے. جب پیالہ حضور نے اٹھایا تو اب ان کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو حضور نے پیالہ اٹھا کے حضور نے شفقت فرمائی. جب یہ دیکھ لیا کہ دودھ تو ختم ہو چکا ہے اور میں ابھی سیر نہیں ہوا تو ان کو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اب حضور نے دعا ارشاد فرمائی، فرمایا اللہم اطعمہ من اطعمنی واسقہ من سقانی. یا اللہ اس کو بھی پلا، اس کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اس کو تو پلا. یعنی اشارہ دے دیا کہ جاؤ جا کر دودھ دو کے آؤ اور ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ. حضرت مقداد کہتے ہیں مجھے کچھ حوصلہ ہوا، میں نے برتن اٹھایا، جلدی سے بکری کے پاس گیا. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بکری کے بطن میں اب کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، بکری اب دودھ دینے کے قابل نہیں ہوگی، اب دودھ ختم ہو چکا ہوگا، خشک ہو گیا ہوگا، اب اگلے وقت میں اس کو دو کہ میں پھر دودھ حاصل کروں گا. لیکن جیسے ہی میں نے برتن قریب کیا، بکری کے ہاتھ قریب کرتا گیا ہوں تو وہ برتن بھرنا شروع ہو گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ بھی ہے اور ان کے ساتھ ایک شفقت کرنے کا اور محبت کرنے کا انداز بھی، کرامت بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے ان کو بھی یہ شرف مل گیا. اب حضرت مقداد نے وہ دودھ کا برتن بھرا اور حضور کی خدمت میں لے کر آئے. وہاں حضور کے جتنے بھی غلام اس قبیلہ کے تھے، اس گھر کے اندر سکونت پذیر تھے، سب کو حضور نے فرمایا پہلے آپ تناول کریں. حضور سید عالم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، یہ آپ کا ہی ہے، آپ ہی اس کو پئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے خود پیا پھر ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ ایک ایسا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ اور یادگار واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضور نے دودھ مبارک پی لیا، ہمیں عطا فرمایا، بے اختیار میرے منہ سے ہنسی نکل گئی اور میں اپنے عمل سے ندامت کا شکار بھی ہوا اور ساتھ ہنسی بھی میرے نکل آئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری اس ہنسی کے جواب میں تبسم فرمایا اور مسکرا کے اس ہنسی کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ یہ انداز ہوا کرتا تھا، یہ پیار کا انداز ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ملازم ہے، ہمارا کوئی غلام ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا کوئی شاگرد ہے، اگر اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس خوش اسلوبی کے ساتھ، اس خوبصورت انداز کے ساتھ ان کی اصلاح بھی فرماتے حضور۔ اور اگر ہمیں یہاں پہ حضرت حضور کے جو خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی میری غلطی کی وجہ سے بھی مجھے نہیں ڈانٹا، یہ تک نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا کام، یہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا۔ یعنی یہ ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ جب بھی تم کسی کے اوپر ہو جاؤ، تمہارا ہاتھ کسی سے اوپر ہو اور کوئی تمہارے زیر کفالت ہو یا تمہارے زیر اثر ہو، اس کے ساتھ اس انداز میں سلوک کرنا ہے۔ اگر ان کے غزوہ مصر کے فتح کے موقع پر دیکھا جائے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو جب تھوڑی سی مشکل پیش آئی تو انہوں نے خط لکھ بھیجا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کو کہا کہ کمک بھیجیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا جس میں 4 جرنیل تھے، 4 سردار تھے، 4 افسر تھے، اس فوجی دستہ کے سربراہ تھے۔ تو ان چاروں میں ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور کہا کہ یہ 4 افسر بھی تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، تمہارے پاس جب آئیں گے تو یہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ جب مصر کے اندر یہ داخل ہوئے، ایک ایسا زوردار انداز میں ان کا داخلہ ہوا اور ان کی آمد کے ساتھ ہی دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے، اور ایسے خوبصورت انداز میں ان کی انٹری ہوئی، داخلہ ہوا کہ وہ بھاگ نکلے اور مصر کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں فتح و نصرت عطا فرمائی، اس میں وسیلہ یہ بنے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان کے حصہ میں بھی مصر کی فتح لکھی تھی، جب یہ شامل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ یوں پوری زندگی ان کی جہاد میں، قتال میں اور فتوحات میں گزری، جد و جہد کرتے ہوئے گزری۔ بالآخر پھر آپ کے وصال ہوا، وصال اور پھر تدفین، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے گا کہ کیسا آپ کا ایمان سر انجام؟ آپ کا جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ عظیم البطن تھے، فربا جسم تھا، لیکن یہ بعد میں ایک بیماری کی شکل اختیار کر گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آپ نے روپوش ہونا پسند فرمایا، تنہائی اختیار فرما لی، اور آپ نے اپنی تنہائی کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اور اس زندگی کے اندر جب ان کا وصال ہو گیا، اسی مرض کی وجہ سے وصال ہوا اور پیری کی عمر میں جا کر وصال ہوا۔ بزرگی میں جب ان کا وصال ہوتا ہے تو پھر ان کو مدینہ طیبہ میں لایا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، اور ان کا عہد خلافت 33 ہجری کا یہ وقت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ بھی پڑھایا اور جنت البقیع کے اندر تدفین کا اہتمام بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی یہ جو ہستی ہیں، جو شخصیت ہیں، ان کے حوالے سے مختصر سا پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حق کی آواز بلند ہو تو حق کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور حق کے ساتھ ایسے پھر شامل ہو جاؤ کہ حق کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرو، اور ہر محاذ پہ، ہر مقام پہ اپنی کوشش جاری رکھو کہ اسلام کا دفاع کہاں تک ممکن ہے، ہر ممکن حد تک کوشش کی جائے، چاہے سب کچھ قربان کرنا پڑے، وطن قربان کرنا پڑے اور اپنا مال و جان سب قربان کرنا پڑے، وہ قربان کر دیں، لیکن اسلام کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ وقف کر دینا چاہیے۔ اور ان کی زندگی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اسلام کے لیے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ بہت خوبصورت پیغام۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن اب تک پہنچائی جا رہی ہے۔ سیدنا مقداد بن عمر، جنہیں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، آپ کے تذکار پاک ہوئے، اور خوبصورت پیغام یہی ہے کہ اسلام ہی کو اور نہ بچھونا بنا لیا جائے۔ ایک خوبصورت کلام پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب قاری مبشر حسنین قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت مدحت سرائی کے طور پر پیش کریں گے جناب قاری مبشر حسین قادری۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اور اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی یہ گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا۔ یہ سچ ہے کہ خالد ثانی کما نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ صدائے رمضان کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا
اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدا